حب دنیا سے تو بچا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، کر دے حج کا شرف عطا یا رب، کر دے حج کا شرف عطا یا رب، سبز گنبد بھی تو دکھا یا رب، سبز گنبد بھی تو دکھا یا رب، گناہوں کی مولا مولا طغیانیاں گناہوں کی پار نہیں یا میری لگا یا رب، پار نہیں یا میری لگا یا رب، کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں، کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں، ہو ہی جاتا ہوں مبتلا یا رب، ہو ہی جاتا ہوں مبتلا یا رب، نیم جان کر دیا گناہوں نے مولا مولا، نیم جان کر دیا گناہوں نے، نیم جان
مرض اس آس دے شفا یا رب، مرض اس آس دے شفا یا رب۔ اور کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، 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 کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، گر تو ناراض ہو گیا یا رب، گر تو ناراض ہو گیا یا رب، اور ہائے حسن عمل نہیں پلے، ہائے حسن عمل نہیں پلے، حشر میں میرا ہوگا کیا یا رب، حشر میں میرا ہوگا کیا یا رب، گرمی حشر پیاس کی شدت، گرمی حشر پیاس کی شدت، جام کوثر مجھے پلا یا رب، جام کوثر مجھے پلا اور خوف آتا ہے نار دوزخ سے مولا، مولا، خوف آتا دوزخ سے، خوف آتا ہے نار دوزخ سے، ہو کرم بہر مصطفیٰ یا رب،
ہو کرم میرے مصطفیٰ یا رب کر دے جنت میں تو جوار کا کر دے جنت میں تو جوار کا اپنے اتار کو عطا یا رب سگے اتار کو عطا یا رب حب دنیا سے تو بچا یا رب عاشق مصطفیٰ بنا یا رب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. چنانچہ ایک فضیلت بیان کرتا ہوں کہ تم میں سے قیامت کے روز سب سے زیادہ نزدیک، یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں کثرت سے آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس وقت میرے سامنے صراط الجنان ہے، تفسیر، جس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ترجمہ کنز الایمان بھی ہے، مختصر المدینہ کی یہ مطبوعہ ہے. اس میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 29 اور 30 کے حوالے سے کچھ مدنی پھول پڑھے، بڑے مفید اور مفید ترین محسوس ہوئے، تو چاہا کہ اسے بھی آج مناجات افطار کے سلسلے میں بیان کیا جائے. چنانچہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 29 و 30 کے متعلق کچھ یوں ترجمہ کرتے ہیں: تم فرما دو کہ اگر تم اپنے جی کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کو سب معلوم ہے اور جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور ہر چیز پر اللہ کا قابو ہے. جس دن ہر جان نے جو بھلا کام کیا حاضر پائے گی اور جو برا کام کیا
امید کرے گی کہ کاش مجھ میں اور اس میں دور کا فاصلہ ہوتا. اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے اور اللہ بندوں پر مہربان ہے. اس آیت کریمہ میں جو یوم تجید کل نفس کہ جس روز ہر شخص پائے گا، کے تحت فرماتے ہیں تفسیر صراط الجنان میں کہ ہر شخص کی اصلاح کے لیے کافی ہے. یہ آیت کریمہ جو 29 اور 30 کا جو ترجمہ میں نے ابھی بیان کیا، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. اس آیت پر جتنا زیادہ غور کریں گے اتنا ہی دل میں خوف خدا پیدا ہوگا اور گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی. چنانچہ فرمایا کہ تم فرما دو کہ اگر تم اپنے دل کی باتیں چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ عز و جل کو سب معلوم ہے. تمہارے دلوں کا ایمان و نفاق، قلوب کی طہارت و خباثت یعنی دلوں کی طہارت و خباثت، اچھے برے خیالات، نیک و بد ارادے، صحیح و فاسد منصوبے ساری دنیا سے چھپ سکتے ہیں، مگر اللہ عز و جل عالم الغیب و شہادہ ہے. اس سے کیا چھپ سکتا ہے؟ وہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب جانتا ہے. وہ تمہیں فرماتا ہے کہ تم اپنے دل کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کو سب معلوم ہے. اور اس دن کو یاد رکھو جس روز ہر شخص اپنے تمام اچھے و برے اعمال اپنے سامنے موجود پائے گا. خلوتوں جلوتوں یعنی تنہائی میں اور لوگوں کے درمیان میں کیے ہوئے اعمال، پہاڑوں، سمندروں، غاروں، صحراؤں، جزیروں اور کائنات کے کسی بھی کونے میں کیے گئے اعمال کا ایک ایک ذرہ آدمی کے سامنے موجود ہوگا. اور اس وقت برے اعمال والا تمنا کرے گا کہ کاش اس کے درمیان اور اس کے اعمال کے درمیان کوئی دور دراز کی مسافت حائل ہو جائے، یعنی دور دراز کا فاصلہ ہوتا اور کسی طرح ان اعمال سے چھٹکارا ہو جائے، مگر ایسا نہ ہو سکے گا. آیت مبارکہ کے حوالے سے ہمارے جو سلف صالحین یعنی بزرگان دین کے طرز عمل کی ایک جھلک دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. چنانچہ حضرت توبہ بن سمعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے ایک حساب لگایا تو ان کی عمر 60 سال تھی. دونوں کا حساب کیا تو دنوں کا حساب کیا تو وہ 21,500 تھے. انہوں نے چیخ ماری اور فرمایا ہائے افسوس، اگر میں نے روزانہ ایک گناہ کیا ہو تو میں حقیقی بادشاہ سے 21,500 گناہوں کے ساتھ ملاقات کروں گا، اور جب روزانہ 10,000 گناہ ہو تو کیا صورت حال ہوگی. یہ سوچ کر آپ غش کھا کر گر پڑے اور آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی. دیکھیے کس قدر زبردست مراقبہ کہتے ہیں اس کو، مراقبہ کس قدر زبردست محاسبہ کیا، حساب کتاب لگایا اپنا. واقعی ہم غور کریں اگر ہماری زندگی کا اتنے جتنے بھی ایام ہیں، کیونکہ ہمیں احتیاط نام کی تو کوئی شے ہمارے پاس نہیں ہے نا. احتیاط کہتے کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا. ہماری تو مطلب گناہ کرنے کے اسباب اور گناہ کرنے کے ذریعے کتنے، آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پیر، اور نہ جانے مختلف کن کن اندازوں سے، کن کن طریقے کار سے ہم گناہ کر گزرتے ہوں. تو انسان غور کرے جو آج تک نماز قضا کی اور ابھی مر گیا، توبہ کیے بغیر مر گیا، اللہ کو راضی کیے بغیر مر گیا، اللہ ناراض ہوا، یہ ساری قضا نمازوں کا حساب کیسے دے گا؟ جو جان بوجھ کر بلا اجازت شرعی بے تکے قسم کے ہیلے بہانے کر کے روزے نہیں رکھتے، فرض روزے نہیں رکھتے، وہ کیا جواب دیں گے؟ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں مگر
زکات ادا کرنے میں ڈنڈی مارتے. ٹھیک ہے کوئی نہیں جانتا کہ آپ نے زکات پوری ادا کی ہے کم ادا کیا, اللہ تو جانتا ہے. واضح طور پر آیت موجود ہے ہمارے, اللہ تو جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو. وہ نہیں جانتا کہ تم نے کتنے لاکھ روپے زکات کم دی ہے. لوگوں کو تو پتہ چلا کہ تم نے زکات دی. اللہ نہیں جانتا کہ تمہاری زکات کی تاریخ کب پڑتی تھی اور تم نے کتنے دن زکات میں تاخیر کی, کس طرح زکات دی. اللہ نہیں جانتا, وہ سب جانتا ہے. تو کیسے حساب دیں گے؟ اللہ نہیں جانتا تم پر حج فرض ہے یا نہیں ہے, اور فرض حج ہو جانے کے باوجود حج ادا نہ کرنا, اور نہ جانے کتنے ہی گناہ ہیں, کتنی ہی ایسی برائیاں ہیں جب لوگوں سے چھپا لیتے ہیں تاکہ ہمارے اوپر کوئی داغ نہ لگے, دھبا نہ لگے, ہم سب بڑے سیانے بنتے ہیں. اللہ سے کیا چھپا ہے؟ چپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ, وہ خبردار ہے کیا ہونا, وہ تو دیکھتا ہے, وہ تو جانتا ہے. ایک شخص کسی عورت پر فریفتہ ہو گیا, اس کے پیچھے پڑ گیا, اچھی لگنے لگی. وہ عورت کسی قافلے کے ساتھ روانہ ہوئی, آدمی بھی پیچھے پیچھے چل پڑا. جنگل میں پہنچے اور جب سب لوگوں جیسے سو گئے تو آدمی اس عورت کے پاس پہنچا اور اسے اپنا حال دل سنانے لگا. عورت نے اس سے پوچھا سب سو گئے؟ یہ دل ہی دل میں خوش ہونے لگا کہ لگتا ہے بات بن گئی. یہ اٹھا, راؤنڈ لگایا نا, جب راؤنڈ لگا کر آیا اور تو عورت سے کہنے لگا سب لوگ سو گئے. یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی اللہ تعالی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کیا وہ بھی اس وقت سو رہا ہے؟ مرد نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نہ سوتا ہے, نہ اسے نیند آتی ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے. عورت نے کہا جو نہ کبھی سویا اور نہ سوئے گا, اور وہ ہمیں بھی دیکھ رہا ہے, اگرچہ لوگ نہیں دیکھ رہے, تو ہمیں اس سے زیادہ ڈرنا چاہیے. یہ بات سن کر اس آدمی نے اللہ تعالیٰ کے خوف کے سبب اس عورت کو چھوڑ دیا اور گناہ کے ارادے سے باز آ گیا. جب اس شخص کا انتقال ہوا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بک, یعنی اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو اس نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے گناہ چھوڑ دینے اور اپنے خوف کے سبب بخش دیا. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے جو مدنی پھول صراط الجنان, یہ ہم پہلے بھی اعلان کر چکے, یہ بڑی پیاری تفسیر ہے. یہ مخطوط المدینہ سے حاصل کر ابھی 3 پارے اس کی ایک جلد میں آئے ہیں, اور آپ نے بھی دیکھا کہ اس میں آیت کریمہ کے تحت کتنے پیارے مدنی پھول اور کتنے پیارے پیارے واقعات بھی ہیں. اس کو ہر ایک کو لینا چاہیے, مخطوط المدینہ سے پڑھنا چاہیے. قرآن فہمی کا ان دنوں رجحان بڑھ جاتا ہے. مخطوط المدینہ ملک کے مختلف حصوں میں اس کی شاخیں قائم ہیں. آپ ضرور 240 روپیہ صرف اس کا ہدیہ ہے, 240 روپی. میں تو کہتا ہوں اس کو لیں, اللہ نے آپ کو وسعت اور توفیق دی ہے تو 1200 12,000 30 جلدیں لے کر قرآن رمضان مبارک کے 30 روزوں کی نسبت سے 30 جلدیں لیں, 1030 جلدیں لیں, 1230 جلدیں لیں, کچھ لیں, خود بھی لیں, دوسروں کو تقسیم کریں, تاکہ ہم قرآن مجید زیادہ زیادہ پڑھنے والے اور سمجھنے والے بنے. یہ اس طرح پڑھیں گے تو سمجھ میں بھی آئے گا. اب ایک آیت کریمہ کے تحت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 29 اور 30 کا ترجمہ, پھر ترجمہ کنز الایمان کے ساتھ ساتھ نیچے اس کا آسان ترجمہ بھی لکھا ہے کنز العرفان,
اور پھر اس کے نیچے جو اس کی وضاحت لکھی گئی، پھر دو واقعات اسی میں لکھے گئے، تو آپ کو بہت امید کرتا ہوں لطف آئے گا۔ البتہ ہمیں جو اس واقعات سے جو اندازہ جو ذہن بنتا ہے وہ یہ بننا چاہیے کہ ہمیں اول تو اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ہم غور کریں کہ ہماری زندگی 30 35 25 20 40 50 60 70 سال کی ہو گئی، اور ایک گناہ کی کیا بات کی جائے، نہ جانے کتنے گناہ ہمارے نامۂ اعمال میں ہوں گے، کتنے گناہ ہوں گے، کتنے گناہ ہوں گے، کتنی بے باکیاں ہیں۔ پھر اس آیت کریمہ پر جب غور کریں تو کیسے مطلب کہ دل و دماغ کے اندر عجیب و غریب قسم کی فاسد خیالات کا راج ہوتا ہے، لوگ نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ اللہ ہماری نیتوں کو اللہ جانتا ہے، میں بول کیوں رہا ہوں، میری اصل نیت تو میرا رب جانتا ہے نا۔ آپ سن کیوں رہے ہیں، آپ آئے کیوں ہیں، آپ بیٹھے کیوں ہیں، وہ نعت کیوں پڑھتا ہے، وہ قرات کیوں کرتا ہے، وہ فلاں کام کیوں کرتا ہے، فلاں کام کیوں کرتا ہے، وہ دوڑتا بھاگتا کیوں ہے، فلاں نیک کام، فلاں یہ کام، فلاں کیوں؟ اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے۔ واقعی اتنی اس مطلب دو آیتوں میں اتنی عبرت ہے، اور صحیح لکھا کہ اس پر جتنا غور کریں گے اللہ توفیق دے اس کی رضا کے مطابق غور کرنے کی، جتنا غور کریں گے ایسا دل بیٹھا سا چلا جائے گا کہ میرا بنے گا کیا اگر میں بخشا نہ گیا، میری مغفرت نہ ہوئی، میں اپنے رب کو راضی کر کے نہ مرا، اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا پا کر نہ مرا، اور مجھے اندھیری قبر میں اتار دیا گیا۔ تصور کیجئے، ایک دن تو آئے گا نا کہ ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا، وہ آنے والا دن۔ اتنی موتوں کی خبر سن چکے، اتنے انتقال کی خبر سن چکے، یہ طے ہے اب میری باری ہے، بس یہ ذہن بنا کر رکھیں، اب میری باری ہے، نہ جانے کب قاصد میرے پاس آئے اور مجھے اس دنیا سے لے کر چلا جائے، کچھ بھی نہیں پتا، لمحے کا بھی نہیں پتا۔ میں کہہ رہا ہوں کیا پتا قاصد آنے والا ہو، میرے پاس آنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ توبہ پر موت نصیب کرے، کلمے پر موت نصیب کرے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نہ جانے کب موت آ جائے اور ہم دنیا سے رخصت ہو جائے۔ ایک دن تو ہمارے ناز اٹھانے والے ہمیں قبر میں داب کر آ ہی جائیں گے نا۔ اب اس اندھیری قبر میں ہم اکیلے ہوں گے نا، ہلکا سا آخر میں کپڑا ہٹا کر اعلان کیا جائے گا آخری دیدار کر لیجئے۔ اس وقت آنکھیں بند ہوگی لیکن عقل سلامت ہوگی، ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ لوگ ہم کو دیکھ رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ سیلے بند کر کے اندھیری قبر میں اوپر مٹی ڈال کر آخر سب چلے جائیں گے نا۔ تو اب وہ اندھیری قبر، اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے یہ ہمیں اعلان ہو جائے وہاں کہ تو اندھیری قبر میں آ گیا مگر تیرا رب تجھ سے ناراض ہے۔ تو سوچیے اس وقت کوئی صورت ہی نہیں ہے، جانا کہاں ہے، قبر میں آ گئے، اندھیری قبر میں آ گئے، سب چلے گئے، چل دیے ساتھی نہ پاس اب کوئی رشتہ دار ہے، خواب میں بھی ایسا اندھیرا کبھی دیکھا نہ تھا جیسا اندھیرا ہماری قبر میں سرکار ہے۔ تو اس اندھیری قبر کی تیاری کب کریں گے ہم کب تک اپنی زندگی کو اس طرح غفلت کے ساتھ گزاریں گے؟ عبادت کا نور، اچھی اچھی نیتوں کا نور، سنتوں کا نور، سنتوں پر عمل کا نور، عبادت اور ریاضتوں کا نور، عشق رسول کا نور، یہ سارے نور ہمیں چاہیے تاکہ ہماری اندھیری قبر آقا کے نور سے پر نور ہو جائے۔ آ جاؤ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیے، مدنی چینل پر آ جائیے، مدنی قافلوں میں سفر کیجیے، مدنی انعامات پر عمل کیجیے، ضروریات جو ضروری علوم دینی اس کا مطالعہ کریں، اپنی زندگی میں مدنی انقلاب لائیں۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔
12 علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان، مان یا مت مان، آخر موت ہے، آخر موت ہے، آخر موت ہے۔ اللہ ہم سب کو ایمان و توبہ پر موت عطا فرمائے، میٹھے مدینے میں ایمان و عافیت پر آقا کے قدموں میں، آقا کے جلووں میں شہادت کی موت نصیب ہو جائے۔ ایک کاش جنت البقیع ہمارا مدفن ہو جائے، جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو جائے۔ اب یہ دعا کا وقت ہے، خاص دعا کا وقت ہے۔ آئیے اب دعا مانگتے ہیں خلوص دل کے ساتھ، ایک کاش دعا مانگنے کی توفیق نصیب ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی وسلم۔ لاج رکھ میرے دست دعا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، لاج رکھ میرے دست دعا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، 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 ہے یہ تسلیم سب سے برا ہوں، میں سدھرنا خدا چاہتا ہوں، ہے یہ تسلیم سب سے برا ہوں، میں سدھرنا خدا چاہتا ہوں، عفو جرم و قصور و خطا کی، میرے مولا عفو جرم و قصور و خطا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے، مجھ خطا کار پر بھی عطا کر، بے حساب بخش تیرا اکبر، مجھ خطا کار پر بھی عطا کر، بے حساب بخش تیرا اکبر،
کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے میرے مولا، مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے میرے مولا، تو خیرات دے دے میرے مولا، خیرات دے دے بات اسیاں سے میں نے بگاڑی، دل کی ہاتھوں سے بستی اجاڑی، بات اسیاں سے میں نے بگاڑی، دل کی ہاتھوں سے بستی اجاڑی، عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا، عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا، تو خیرات دے دے میرے مولا، تو خیرات دے دے میرے مولا، تو خیرات دے دے، عفو و رحمت کا بخشش کا سائل ہوں، نہایت گناہگار و غافل، میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے میرے مولا، میرا سب حال تجھ پہ کھلا ہے میرے مولا، تو خیرات دے مسلمان گیا تار تیری عطا سے، مسلمان گیا تار تیری عطا سے، ہوئی ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہوئی ایمان پر خاتمہ یا الہی، یہ دل گور تیروں سے گھبرا رہا ہے، یہ دل گور تیروں سے گھبرا رہا ہے، یہ دل گور تیروں سے گھبرا رہا ہے، پے مصطفیٰ جگ مگایا الہی، پے مصطفیٰ جگ مگایا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی، گناہوں کے امراض سے نیم جاؤں، گناہوں کے امراض
جاؤں پے مرشدی دے شفا یا الہی پے مرشدی دے شفا یا الہی میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو کر اخلاص ایسا عطا یا الہی کر اخلاص ایسا عطا یا الہی میری کمر توڑ ڈالے کمر توڑ ڈالے محمد صلو علی الحبیب